ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نیکی کی دعوت کا بیان چل رہا ہے، اور اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ تبلیغ کہ آپ علیہ السلام نے عملی طور پر نیکی کی دعوت دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انگوٹھی اس سے اتار کر پھینک دی اور فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ میں دوزخ کا انگارہ لینے کا قصد کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے کوئی دوسرا فائدہ حاصل کر لو، لیکن اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینکا ہے۔ اس حدیث پاک کو ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تبلیغ سے متعلق چند باتیں، اور مرد پر جو سونا حرام ہے اور سونے کی اگر کوئی چیز مرد نے پہنی ہے تو اس کے متعلق چند باتیں کی تھیں، اور چاندی بھی جو مرد کے لیے جائز ہے تو اس کا بھی ہم نے آپ کے سامنے اصول بیان کیا تھا کہ وہ تقریباً 4.5 ماشا چاندی یہ مرد پر جائز ہے، لیکن اس کے لیے بھی صرف چاندی نہیں ہو بلکہ اس میں نگ ہونا ضروری ہے انگوٹھی میں۔ نگ کے بغیر بھی چاندی مرد پر جائز نہیں ہے، لہٰذا چھلا وغیرہ مرد نہیں پہن سکتا، یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اس حالت میں اگر نماز پڑھی ہے تو واجب الاعادہ ہوگی۔ مکروہ تحریمی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لہٰذا جو ایک اس میں مقدار بیان کی گئی ہے 4.5 ماشا کی، تو اس وزن کا اس کو کہتے ہیں 1 مثقال، اور ابھی کے گرام کے اعتبار سے 4,372 ملی گرام بنتے ہیں یہ 1 مثقال، یعنی 4.5 ماشا۔ اس سے کم ہونی چاہیے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس تبلیغ کے بعد آقا علیہ السلام نے انگوٹھی اتار کر ان سے پھینک دی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے، تو ان صحابی سے کہا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لیجئے اور اسے پہننے کے بجائے دیگر جو امور ہیں ان میں صرف کر لیجئے۔ علامہ محمد بن علان شافعی علیہ الرحمہ اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، یا تو اسے قیمتاً کسی کو فروخت کر دیں تو قیمت آپ کو حاصل ہو جائے گی، اس میں آپ کوئی فائدہ حاصل کر لیں، یا پھر کسی کو تحفہ دے دیں، یا پھر اسے جسے اس کا استعمال کرنا جائز ہے، یعنی کسی خاتون کو دے دیں کہ جس کے لیے اس کا جائز لکھا ہوا ہے، جائز بتایا ہوا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ دے دیں، یعنی کسی عورت وغیرہ کو دے دیں تاکہ وہ پہن کر اس سے فائدہ حاصل کر لے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مشورہ سن کر وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بولے، نہیں، خدا کی قسم میں اسے کبھی نہ اٹھاؤں گا، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے میرے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیا ہے۔ اب چونکہ حضور نے پھینک دیا، اب میری محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ میں اسے دوبارہ اٹھاؤں۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے، یہ ہے مفتی عشق کا فتویٰ۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ مفتی عشق کا فتویٰ ہے کہ اب میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کوئی فقیر اٹھا لے تو اٹھا لے، تاکہ یہ میرے اس قصور کا صدقہ ہو جائے کہ جو میں نے کیا۔ اور
بے خبری میں جو میں نے سونا پہن لیا اب یہ کوئی بھی اٹھا لے تو میں اس کی طرف سے میری طرف سے کفارہ ہو جائے، تو فرماتے یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قول پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ پر عمل کا بہترین نمونہ کہ اگر حضور نے پھینک دی ہے تو بس پھینک دی ہے۔ حضرت علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے اللہ کے پیارے حبیب کے حکم کی بجا آوری اور جن باتوں سے آپ نے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرنے میں یہ انتہائی درجے کا غلو ہے اور مبالغہ پایا جا رہا ہے۔ یہ حضور سے محبت ہی ہے کہ جس میں مبالغہ آرائی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے پھینک دیا، بس حضور نے پھینک دیا، میں اس کے نہیں اٹھاؤں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس شخص نے بلا وجہ کی تعویلات ضعیفہ نہیں کی کہ چلیں اسے اٹھا لیں۔ شریعت مطہرہ میں اگر وہ اٹھا لیتے تو حضور نے اٹھانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھانے سے تو منع نہیں کیا تھا، اٹھا کر اس کو بیچ کر اور اس سے کوئی دوسرا فائدہ حاصل کرنے سے بھی منع نہیں کیا تھا، یا اسے اٹھا کر کسی کو تحفۃ دے دیں اس سے بھی منع نہیں کیا تھا، کسی کو صدقہ دے دیں اس سے بھی منع نہیں کیا تھا۔ یہ سب تعویلات وہ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینک دیا ہے تو بس اب میں اس کو اپنے اوپر پورا حرام ہی کر لیتا ہوں، میں اس کو اٹھاؤں گا ہی نہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس انگوٹھی کو نہ اٹھایا تو پھر کسی نے اس انگوٹھی کو اٹھا لیا، کیونکہ اب یہ سب کے لیے جائز ہو گیا۔ جب انہوں نے اس کو منع کر دیا تو انہوں نے اوروں کے لیے اس کو جائز کر دیا کہ بھائی جس کی مرضی یہ اٹھا لے، میں نہیں اٹھاؤں گا، اور میری طرف سے یہ صدقہ ہو گیا کہ یہ کوئی بھی اٹھا لے تو وہ اس کی ہو گئی۔ تو وہ کوئی اس سے جائز نفع حاصل کر لے، میں اس سے کوئی بھی نفع حاصل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتار کر پھینکا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی نظر میں مال دنیا کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس بات کو بیان کرتے تھے کہ ہماری نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اور سونا برابر کر دیا ہے، کوئی بھی مال دنیا دے کر ہماری ایمان کو نہیں خرید سکتا۔ جس وقت بحرین سے بہت بڑی تعداد میں وہاں پر سونا جمع ہوا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں مال غنیمت عطا فرمایا، تو ایک صحابی جن کے پاس یہ دشمن کا جو سر پہ پہننے والا خول ہوتا ہے نا، جس کو ہم ہیلمٹ کہتے ہیں، یہ سونے کا تھا، سونے کا وہ ان کے پاس آیا تھا۔ تو وہ رات کی تنہائی میں وہ لے کر آئے تاکہ وہ مال غنیمت میں اس کو رکھیں۔ تو جو مال غنیمت پر جو صحابی معمور تھے، تو پتہ ہے انہوں نے کس انداز میں مال غنیمت کی طرف وہ سونا پھینکا، اس کو نیچے رکھا اور پاؤں سے ٹھوکر مار کے اس ڈھیر کی طرف پھینکا کہ ہماری نظر میں اس کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے۔ وہ پہلے ان کے پاس ہی تھا، پھر انہوں نے اس طرح اس کے اندر پھینکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پاکیزہ ان کے نفس کر دیے ہیں۔ یہ ہیں صحابہ کرام جنہوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا اور ہم تک دین پہنچایا۔ ان کے بڑے احسانات ہیں دین اسلام پر۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل فسہلنا یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔